أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوال جواب کی مجلس ہے، 20ویں مجلس ہے۔ آج جمعہ ہے، اصل میں جمعرات کو مجلس ہوتی ہے۔ وہ مجبوری یہ ہے کہ کل ویڈیو تو ہو چکا تھا، لیکن اس میں جو ہے آڈیو کا کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ لائیو تو فیس بک میں ہو چکا ہے، لیکن کچھ ساتھی جو ہے سوال کر رہے تھے کہ مفتی صاحب یوٹیوب کے اندر سوال جواب کی مجلس جو ہے اپلوڈ نہیں ہوئی ہے، اپلوڈ کر دیجئے۔ تو اس لیے ہم کو جو ہے دوبارہ یہ ویڈیو شوٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بہت لمبا جو ہے وقت نہیں لوں گا، مختصر طور سے جو ہے سوالات کے جوابات دے دوں گا۔ 10 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کسی دوسرے آدمی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ، حسد، بغض، دشمنی رکھنا کیسا ہے؟ قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے، نص سے ثابت ہو چکا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھنا، حسد رکھنا، بغض رکھنا، دشمنی رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے دل کو ان برائیوں سے جتنا ہم پاک رکھیں گے، اپنے دل کے اندر ایمان کا نور اتنا ہی اترے گا۔ تو اس لیے اپنے دل کو کینے سے، حسد سے، بغض سے، دشمنی سے، عداوت سے پاک رکھیں، بہت ہی ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب مرد کے لیے سونا چاندی جائز ہے یا نہیں؟ تو یہی مسئلہ جو ہے پیچھے مجلس میں بھی گزر چکا تھا، اس میں صرف جو ہے چاندی کا سوال تھا۔ آج کی اس مجلس میں سونا اور چاندی دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو سونا جو ہے، جس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ہر حال میں سونا جو ہے مرد کے لیے حرام ہے، کسی بھی حال میں جو ہے جائز نہیں ہے۔ لیکن چاندی جو ہے وہ جائز تو ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ 4 گرام 370 پر 4 ملی گرام تک جائز ہے، اس سے زیادہ ہی جائز ہے۔ اور اتنے میں بھی صرف مرد ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، ایک انگوٹھی ہی اس کے لیے جو ہے ایک انگوٹھی کی ہی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ بھئی نہیں، میں جو ہے 4 گرام 370 پر 4 ملی گرام ہی پہنوں گا، لیکن اس پہ 2 انگوٹھیاں 3 انگوٹھیاں پہنوں گا، تو یہ جائز نہیں، صرف ایک انگوٹھی کی اجازت۔ اور ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، تو وہ کیسے اپنی ذمہ داری پوری کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے دائمی مریض، اور ایک ہے فی الوقت آدمی جو ہے مریض ہو چکا ہے، وقتی طور پر آدمی کی طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی وقتی طور پر طبیعت خراب ہو چکی ہے، تو جتنے دن طبیعت خراب رہے گی اتنے دن تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ روزہ چھوڑنا الگ چیز ہے، روزہ معاف ہونا الگ چیز ہے۔ چھوڑنا جو ہے اختیار سے ہوتا ہے، معاف ہونا یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ تو شریعت کے اندر روزہ جو ہے معاف نہیں ہے۔ یہاں جو ہے روزہ چھوڑنے کا ذکر ہے۔ روزہ جو ہے ہم چھوڑ سکتے ہیں، جب ہماری طبیعت اچھی ہو جائے تو اس کے بعد ہم ان روزوں کی قضا کریں۔ لیکن دوسری شکل اس میں یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی ایسا ہے جو دائمی مریض ہے، اچھا نہیں ہو سکتا، اچھا ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، ظن غالب یہی ہے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا، دائمی مریض ہے، تو وہ آدمی روزے کو چھوڑے
روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں. فدیہ کیا ہے؟ ہر روزے کا ایک فدیہ ہوتا ہے، اور ایک فدیے میں 2 وقت کا ایک مسکین کو کھانا کھلائے پیٹ بھر کر، یا پھر جو ہے 2 مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلائے پیٹ بھر کر. دونوں ایک ہی ہیں، صرف شکل تھوڑی سی بدل رہی ہے. 2 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا کھلانا، یا پھر جو ہے 1 مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا. تو یہ جو ہے، لیکن اس سے بھی آسان مسئلہ یہ ہے کہ بھئی صدقہ فطر جو رمضان میں واجب ہوتا ہے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے ہم لوگ صدقہ فطر ادا کر کے جاتے ہیں، تو جتنے روزے ہمارے یہاں چھوٹ رہے ہیں اتنے روزوں کے حساب کر کے ہر روزے کے بدلے میں ایک فطرہ ادا کر دیں، ایک صدقہ فطر ادا کر دیں، تو ہمارا فدیہ ادا ہو جائے گا، اور جو فرض ہمارے ذمے ہے اس سے ہم سبکدوش ہو جائیں گے، وہ ذمہ داری ہماری پوری ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، بڑے ابا کی بیٹی اور چچا کا بیٹا، ان دونوں کا رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں نکاح کے لیے؟ تو کوئی مذائقہ نہیں. ایک طرف جو ہے تایا کی بیٹی ہے اور ایک طرف جو ہے چچا کا بیٹا ہے، دونوں میں پردہ ہے. گزشتہ مجلس میں نے کہا تھا کہ ہر وہ مرد عورت جن کے درمیان پردہ ہے ان میں آپس میں نکاح جائز ہے، اور جس مرد عورت کے درمیان پردے کا حکم نہیں دیا گیا ان دونوں کو آپس میں نکاح ان لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا. تو یہاں جو ہے ایک طرف بڑے ابا کی بیٹی ہے، تایا کی بیٹی، اور ایک طرف جو ہے چچا کا بیٹا، چچا کا لڑکا ہے. تو ان دونوں کے درمیان شریعت حکم دیتی ہے کہ بھئی پردہ کرو. تو پردہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان نکاح کا رشتہ بن سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، دونوں کے درمیان نکاح ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک آدمی ایسا ہے جو ہر مہینے میں 15 مرتبہ گناہ کرتا تھا، اب 1 مرتبہ بھی 1 مہینے میں گناہ نہیں کرتا، تو کیا اس کا مطلب وہ اللہ کا محبوب ہے؟ تو اس میں کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے، کوئی جو ہے شک کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کرنا یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے. گناہ سے بچنا، گناہ کو چھوڑنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. تو یہاں جو ہے گناہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن گناہ کا میں اس سے یہی اندازہ کر سکتا ہوں کہ گناہ کا جو ذکر یہاں ہو رہا ہے اس سے گناہ کبیرہ سائل جو ہے مراد لے رہا ہے. صغیرہ گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ایک دن میں کئی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے 1 مہینے میں 15 مرتبہ گناہ ہوتا ہے، یعنی کہ کبیرہ گناہ، اور گناہ کا ذکر بھی یہاں نہیں ہو رہا ہے. تو 15 مرتبہ گناہ ہو رہا تھا پیچھے، اب 1 مرتبہ بھی گناہ نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے اللہ کی محبوبیت کی علامت ہے. اللہ کا قرب اس آدمی کو نصیب ہو رہا ہے، اور اللہ جس کو اپنا قرب نصیب کرنا چاہتے ہیں اس کو گندگیوں سے، گناہوں سے پاک کر کے اپنا قرب دیتے ہیں، اپنا قرب نصیب کرتے ہیں. تو یہ واقعتاً جو ہے اللہ کی محبوبیت کی علامت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی نماز پڑھا رہا ہو، چاہے اس مسجد کا امام ہو یا امام نہ ہو، اب اس کو کیا نیت کرنی چاہیے؟ کیا صرف نماز پڑھنے کی نیت کرے یا پڑھانے کی بھی نیت کرے؟ تو یہی مسئلہ جو ہے شاید پیچھے بھی گزر چکا تھا. اگر کوئی آدمی نماز پڑھا رہا ہے تو اب پیچھے جو ہے ایک جماعت کھڑی ہے اور مقتدی اس کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ آدمی جو ہے امام بنا ہوا ہے، تو پڑھنے کی تو آدمی جو ہے نیت کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھانے کی بھی نیت کر لے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی کوئی آدمی پڑھانے کی نیت نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے. صرف جو ہے یہاں فرق اتنا آتا ہے، اگر اس آدمی نے نیت کی نماز پڑھتا ہوں تو پڑھانے کی اس نے نیت نہیں کی، تو پڑھانے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس کو نہیں مل سکتا.
اتنا سا فرق ہے، نماز تو ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کوئی آدمی نماز پڑھائے، اپنی نماز کی بھی اور مقتدیوں کی نماز کی بھی نیت کر لے کہ نماز ہمارا پڑھانا بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا جو ثواب ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے، بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک مسئلہ جو ہے، ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب حدیث کے مطابق 9 سال کی عمر میں بچے کا بستر الگ کر دیا جائے، کسی کے گھر میں اتنی جگہ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو یہ تو عام جو ہے گھروں سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ بستر الگ کرنے کا مطلب ان کا رہن سہن الگ کر دیا جائے، ان کا کمرہ الگ کر دیا جائے، یہ نہیں ہے۔ مطلب جتنے لوگ رہتے ہیں ہر آدمی کے لیے گھر میں ایک بستر، اس کے لیے بچھانا، اوڑھنا، سرہانا الگ ہو جائے۔ یہاں جو بتایا گیا ہے ایک بستر میں نہ سوئیں، بستر الگ کر دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچھونے اور ایک اوڑھنے میں 2 بچے جو ہیں شریک نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ بستر جو ہے الگ کر دیا جائے، چھوٹا گھر ہی کیوں نہ ہو لیکن بستر الگ کر دیا جائے، تو یہ جو ہے سنت کے مطابق ہے۔ اور جن گھروں میں سہولتیں رہتی ہیں، کمرے الگ الگ بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کو کمرہ الگ کر دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر اور افضل چیز ہے۔ لیکن الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی الگ کر دیا اور بچوں کو جو ہے ان کے حال پہ چھوڑ دیا، بڑے لوگ جو ہے ماں باپ بچوں کی نگرانی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے کہ بند کمرے میں بچے کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا چلے گا۔ تو اس لیے اگر بچے الگ ہو جائیں، الگ کر دیا جائے، بچوں کو الگ کمرہ جو ہے ان کے لیے مہیا کر دیا جائے، تب بھی ہم کو جو ہے ان کی اندر کی زندگی کے اوپر نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جو ہے بچے صحیح تربیت یافتہ ہوں گے، صحیح تربیت ان کی ہو سکے گی۔ اور 7واں مسئلہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب بہت سے علماء اور حفاظ سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن مکمل نہیں پڑھتے، تو کیا حکم ہے؟ تو اس میں جو ہے دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے۔ پہلی غلطی پڑھانے والے کی، مالک کی، گھر کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، اس کی غلطی ہے۔ اور مسلمان کو قرآن اتنا پڑھنا ضرور آنا چاہیے جس سے اس کی جو ہے یہ ضرورتیں ایسی پوری ہو جائیں، اور اتنے مسائل اس کو سیکھنا چاہیے جس سے 24 گھنٹے میں آدمی کو جن چیزوں سے سابقہ پڑتا رہتا ہے عام طور سے، اس کا علم اس کو حاصل ہو جائے، وہ مسائل اس کے مستحضر ہو جائے۔ اتنا کم سے کم علم حاصل کرنا دین کا فرض ہے۔ اب ہم خود جو ہے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، نہ ہی ہمارے بچے پڑھنا جانتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ باہر سے لائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بھئی سورہ بقرہ کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے 40 دن کا عمل ہے، یہ ایک آدمی ایک دن آ کر پڑھ کر چلا جائے گا، کوئی جو ہے اس میں تنگی نہیں ہوتی، لیکن 40 دن تک مستقل آنا اور پڑھنا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پڑھنے والے کے پیچھے بھی بہت ساری ضرورتیں اس کی بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی اپنی ضرورت ہے، اب اس ضرورت کے لیے کام چھوڑ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ذمہ داری لے چکا ہے، چھوڑ دے گا تو اس کی بدنامی ہے۔ تو اس کے واسطے عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے بھی غلطی ہے، پڑھانے والے کی بھی غلطی اور پڑھنے والے کی بھی غلطی، لیکن اس وقت غلطی ہوگی اس کی پڑھنے والے کی جبکہ کچھ پڑھ کر کچھ چھوڑ کے واپس آ جائے۔ اس طرح اگر کوئی امام کر رہا ہے، کوئی جو ہے حافظ، کوئی عالم کر رہا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی دو جو ہے ہمارے ساتھ دو ناانصافیاں، دو قسم کا ظلم ہو رہا ہے، ایک خود قرآن پاک سے ظلم، اور دوسرا جو ہے اس آدمی کے ساتھ ہم بے انصافی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس سے جو ہے ہماری زندگی میں برکت نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے اگر بہتر یہ ہے کہ بھئی ہر آدمی قرآن پڑھنے والا بنے، خود دکان میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر سورہ بقرہ کی جو ہے مستقل 40 دن تک تلاوت کرے۔ نہیں ہو سکتا
پڑھنا نہیں آتا ہمیں، تو باہر سے جب کسی جو ہے حافظ کو، عالم کو لا رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ بھئی آپ کے پاس اگر وقت ہے تو آپ جو ہے اس کام کے لیے تیار ہوں، اگر وقت نہیں ہے تو چھوڑ دو، آپ کے اوپر کوئی جو ہے ذمہ داری نہیں ہے، فرض نہیں۔ تو یہ جو ہے بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اس سے جو ہے زندگی میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں گڑبڑ کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں، نوا مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب بہت سارے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ غیر مسلم سونا چاندی استعمال کرتے ہیں اور ہمارے لیے کیوں جائز نہیں ہے؟ تو عام طور سے جو ہے آج کل ایک فیشن ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان چاندی کا زیور، ہاتھ کا چین، گلے کی چین اور اسی طریقے سے سونے کی بھی بنا کر ڈالتے ہیں۔ تو جیسا کہ اوپر سونا چاندی جو ہے استعمال کرنے کے بارے میں جو بات گزری ہے، وہی بات یہاں بھی ہے، بس یہاں جو ہے نوجوان کے طرف سے سوال ہو رہا ہے، تو سوال جواب دینے کے لیے ہمارے پاس جو ہے ہیلے بہانے نہیں، کچھ چیزوں میں ہیلے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے نص سے ثابت ہیں، قرآن پاک اور حدیث شریف پہ بتا دیا گیا سونا مرد کے لیے جائز نہیں اور چاندی اتنی مقدار میں جائز۔ اب مسلمان ہے، مسلمان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ اب غیر مسلم کو یہی دنیا کی زندگی جنت ہے، اس میں جتنا مزہ کرنا چاہے کر لے، جتنی عیاشی کرنا چاہے کر لے، جتنی منمانی کرنا چاہے کر لے، جو بھی کھاتا ہے کھا لے، جو بھی پہنتا ہے پہن لے، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان دنیا کی زندگی میں کس طرح گزارے؟ دنیا کی زندگی الدنیا سجن للمؤمن، قید خانہ، یعنی ایک قیدی جو ہے قید خانے میں جس طرح قید خانے کے وصول کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسی طریقے سے مسلمان کو دنیا کی زندگی میں اللہ کی مرضیات کے مطابق اللہ کی مان کے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے جب منع کر دیا ہے تو اس میں ہم جو ہے اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور ایک آخری مسئلہ ہے، 10واں مسئلہ، ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں گروپ چلاتا ہوں، اس میں جو ہے واٹس ایپ کا بھی گروپ ہے اور فیس بک وغیرہ ہے، اس میں جو ہے غیر مسلم کو شامل کرنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا ہے؟ تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ کو جو ہے گروپ چلانا ہے، غیر مسلم کو شامل کرنا ہے تو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی ہماری کسی بات کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے بگڑ نہ جائے، ہم جو ہے اس کے مذہب کو نشانہ نہ بنائیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، 7ویں پارے کی آخری صفحے کی آیت مبارکہ ہے کہ تم ان کے بتوں کو برا نہ کہو کہ وہ لوگ بھی کیا کریں گے، تمہارے خدا کو بے علمی میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے برا بھلا کہیں گے۔ تو یہاں تک ہمیں جو ہے شریعت رہبری کرتی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم گروپ چلا رہے ہیں، غیر مسلم کو شامل کر رہے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اور یہ زمانہ جو ہے صرف مسلمان کے ساتھ رہنے کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کو غیروں تک، غیر مسلم تک پھیلانے کا زمانہ ہے، اسلام کی اشاعت کا زمانہ ہے۔ جتنا ہم اسلام کو اور اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی حکمتوں کو دوسروں کے سامنے پیش کریں گے تو ان کے دلوں میں اسلام سے محبت اور مسلمانوں سے محبت پیدا ہو۔ بہت سارے ہمارے علماء آج جو ہے اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، اس میدان میں کام کر رہے ہیں، خصوصاً جو ہے مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم جو ہیں ان کے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں جو ہے بہت محتاط رہنا ہے کہ بھئی ہمارے سے کوئی اس کے مذہب کے تعلق سے اس کے دل کو چوٹ نہ پہنچے، یہ جو ہے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اتنا ہم خیال کر رہے ہیں تو غیر مسلم کو جو ہے ہم اپنے گروپ میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں
دوسری چیز ہم کو سوچنا ہے کہ بھائی غیر مسلم کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے اور تعلقات ہیں، تو اس کی بدعقیدگی کی جو باتیں ہیں، جو کام ہیں بدعقیدے والے، وہ کام اور وہ باتیں ہم ان باتوں سے، ان کاموں سے ہم متاثر نہ، ہمارے عقائد سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے وہ خود متاثر ہو جائیں، اتنا ہم کو کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے 10 مسائل ہیں، کل میں نے اس کے جوابات دے دیے تھے تفصیل سے، لیکن مجبوری ایسی ہے کہ وہ جو ہے ویڈیو ہم جو ہے اپلوڈ نہیں کر سکتے، آڈیو کی گڑبڑی ہوئی ہے، تو اس لیے آج جمعہ ہے، جمعے کے دن پھر دوسری مرتبہ جو ہے ویڈیو جو ہے شوٹ کر رہے ہیں آپ کی سہولت کے لیے۔ تو جتنے ہمارے ناظرین ہیں، جو بھی ہمارے جو ہے چینل سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے فیس بک سے ہو چاہے یوٹیوب کے ذریعے سے ہو، تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کی جو ہے اشاعت میں حصہ لیں۔ آگے جو ہے بہت عزائم ہمارے ہیں ملکی اعتبار سے کام کرنے کے، اگر ہمارا چینل جو ہے آگے بڑھے گا، اس کی اشاعت خوب ہوگی، تو انشاءاللہ ہم جو ہے آگے ملکی اعتبار سے کام کریں گے اور کام کرنے میں ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی۔ تو اس میں آپ جو ہے حصہ دار بنیں، ہمارے اس چینل کی جو ہے اشاعت کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ جو ہے اسکرین پر ہمارا نمبر، واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔